السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب۔ ناظرین، سیالکوٹ میں بڑا دردناک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک ساس اور ایک خالہ جو ہے وہ اپنی سگی بہو کے ساتھ بڑا ظلم کرتی ہے، اس کا مرڈر کر دیتی ہے۔ کس طرح سے سارا واقعہ پیش آیا، میرے ساتھ فرقان شاہ موجود ہیں جو کہ اس واقعے پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کیا، کس نے مرڈر کیا، کیوں کیا، حقائق کیا ہیں۔ آج حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر بتائیے گا یہ سیالکوٹ میں کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ یہ ایک گھٹیا اور نیچ ساس تھی سغرا۔ اس نے تقریباً 4 سال قبل نا اپنے ایک سکی بہن سے، اس کی بیٹی کا، اپنے اکلوتے بیٹے قدیر سے اکلوتی بیٹی اپنی بہن کی کا رشتہ مانگا زارا کا۔ ان کی شادی ہو گئی، میاں بیوی بڑے خوش تھے۔ خامد اپنی بیوی کو ساتھ اٹلی لے گیا، وہاں پہ دونوں اچھی زندگی گزارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں ایک بیٹے سے نوازا، اس کے بعد پھر یہ امید سے ہو گئی بچی زارا۔ اس کو جب 8واں مہینہ لگا تو اس کو اس نے واپس پاکستان بھیج دیا کہ تم ڈیلیوری کے وہاں پہ کرواؤ۔ یہاں پہ شوہر نے بھیج دیا اپنی بیوی، بھیجا قدیر نے نا کہ یہاں پہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ گجراں والے میں ایک ہے گاؤں منڈا، وہاں پہ اس کا والد رہتا تھا۔ یہ اس کے پاس آئی، والد کو اس نے اصرار کیا خود کہ میں ان دنوں میں اپنی خالہ اور ساس کے پاس رہنا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کی کچھ خدمت کر لوں، اور بزرگ خاتون ہے وہ مجھے کسی مفید مشورے سے نواز دیں، یا کوئی میرے لیے پرابلم ہو تو میری خالہ ہے، میری ماں کی جگہ۔ اس بچی کی یہ سوچ تھی، وہ اس کے پاس چلی گئی۔ وہاں پہ گئی تو کیونکہ کچھ عرصہ قبل نا یہ زارا نے اپنی جو ہے نا نند اور خالہ زاد بہن یاسمین، اس کو کسی کے ساتھ نازیبا حالات میں دیکھا تھا۔ اس نے یہ اپنے خاوند قدیر کو بتایا کہ تمہاری بہن تو اس طرح ایک تو انہیں یہ ریونج تھا۔ انہوں نے اس کو روٹین کی زندگی گزارنے لگ گئی، اور اس کے پاس تقریباً 15,000 ریال کیش تھے، 20 تولے زیور تھا، اور اس کے علاوہ پاکستانی کرنسی میں لاکھوں روپے تھے۔ یہ لے کے وہاں پہ پہنچی۔ وہ لوگ پہلے ہی گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک پلاننگ کر لی ہوئی تھی۔ جو یاسمین ہے، جس لڑکے کے ساتھ سونی غالباً اس کا نام ہے، اور اس نے اس کو بھی ساتھ میں لا لیا۔ اس کو پہلے نشاور چیز دی، جب یہ بے ہوش ہو کے سو گئی تو اس لڑکے کو بلایا لاہور سے، اس نے تکیہ رکھ کے اس کا سانس بند کر دیا، جس سے مطلب کہ جو بہن ہے وہ لڑکے کی، اس نے اپنے دوست کو بلایا لاہور سے کہ آؤ مرڈر کرنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ پری پلانڈ مرڈر ہے، یہ حادثاتی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایسا ایک خوفناک، اس طرح جنگل میں جانوروں کے ہاتھ انسان آ جائے نا تو شاید اتنی خوفناک موت وہ بھی نہیں اسے مارتے۔ انہوں نے اس بچی زارا کا سر تن سے جدا کیا، پہلے گردن کاٹی، اس کے بعد جسم کے ٹکڑے کیے، اور اس کے یہیں پہ بات نہیں ختم ہوتی۔ اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا، جو اس سغرا کا پوتا تھا اور یاسمین کے بھائی کا بیٹا تھا، ان کو اس پہ بھی ترس نہیں آیا۔ انہوں نے ایک تھیلا اور منگایا، اس میں اس بچے نومولود کی لاش کو ڈالا، پیٹ کاٹ کے وہاں سے بچہ نکالا، اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، بچے کے بھی 2 ٹکڑے۔ ہاں جی، اس کو کیونکہ تھیلے میں پورا نہیں آ رہا تھا، اس میں ڈالا۔ اس کے بعد اب انہوں نے اس لاش کو ٹھکانے لگانا تھا۔ اس کا یاسمین کا ایک بیٹا ہے عبداللہ، چھوٹا بچہ، کتنے سال کا ہوگا کچھ 16 سال کا۔ اس نے اس کو ساتھ میں لایا، اور موٹر سائیکل پہ جو اس کی نانی تھی عبداللہ کی، وہ بار 3-4 چکروں میں مختلف جگہوں پہ، دیکھو عورت ہو کے وہ اتنی پلانر ہے کہ لاش کے ٹکڑے اس نے پھیلا کے کچھ ٹکڑے جھاڑیوں میں پھینک دیے، اور کچھ ایک روئی نالا ہوتا ہے گاؤں میں، گندا نالا اور روئی نالے میں فرق ہے۔ روئی نالا وہ ہوتا ہے جس میں بارش کا زائد پانی یا فصلوں کا زائد پانی جمع ہو جاتا ہے۔ روئی نالے میں پھینکی اور گھر آ گئی۔ جب اس زارا بچی کا والد، کیونکہ وہ پولیس میں ایسا ہی تھا، وہ 3-4 دن سے اپنی بچی کو فون کر رہا تھا اور فون بند مل رہا تھا، اور جب وہ اپنی سالی کو یعنی کہ زارا کی ساس کو فون کرتا تھا تو وہ بھی فون اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ اسے تشویش ہوئی، وہ ان کے گھر آ گیا۔ گھر آیا تو بجائے اس کو کوئی صفائی دینے کے، انہوں نے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہاری بیٹی بد کردار ہے، وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اپنی بہو پہ الزامات بھی لگایا، اور کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی نے میری یاسمین پہ الزام لگایا تھا، ٹھیک ہے، اب وہ خود کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ باپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں بخوبی علم ہوتا ہے، اسے کبھی یقین تھا کہ میری بیٹی ایسی نیچ حرکت نہیں کر سکتی۔
اس نے اپنے طور پہ، کیونکہ اس گاؤں کے تقریباً تمام لوگ بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، اس نے ارد گرد کی CCTV فوٹویں نکلوائیں، اس میں اور تو کچھ نہ ملا، اس کی بیٹی نہ جاتی نظر آئی نہ آتی نظر آئی، لیکن گھر میں انٹر ہوئی وہ نظر آئی، انٹر ہوتی نظر آئی، باہر نکلتی نہیں نظر آئی۔ اسے صرف اپنی جو سالی ہے نا، جو اس کی بیٹی زارا کی ساس بھی تھی، وہ بار بار عبداللہ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جاتی نظر آئی، مختلف تھیلے اٹھائے ہوئے۔ وہ پولیس والا تھا، ASI تھا، اس کو شک گزرا، وہ متعلقہ تھانے گیا، اس نے وہاں پہ جا کے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس طرح میری بیٹی لاپتہ ہے، آپ میری مدد کریں۔ پولیس ساتھ آئی، پولیس نے ان سے علیحدہ علیحدہ بیانات لیے، ان کے بیانات آپس میں ٹیلی نہیں ہوئے۔ پولیس کا جو تفتیش کا سلسلہ ہے نا، وہ شک سے شروع ہوتا ہے، ان کو شک گزرا، انہوں نے جو تفتیشی ساتھ آیا تھا نا، اس نے عبداللہ کو سائڈ پہ جا کے ایک تھپڑ مارا، بچہ تھا، گھبرا گیا، اس نے کہا ہاں ہاں میری امی نے اور میری نانی نے یہ قتل کیا۔ اس نے سارا واقعہ سنایا، بچے عبداللہ نے پورا منہ کھول دیا اپنا، پورا منہ کھولا، اور اس نے بتایا کہ انہوں نے لاش کا جو سر تھا نا، اسے چولہے پہ رکھ کے جیسے بکرے کی سری نہیں جلاتے ویسے جلا دیا تاکہ ثبوت ختم ہو جائے، اور اگر وہاں کی پولیس تھوڑی سی مہربانی کرے تو شواہد ختم کرنے کی دفعہ لگتی ہے 201، انہیں چاہیے کہ 201 بھی آزاد کریں۔ اور دوسری، میں IG پنجاب صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، صدر پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس میں 780 دہشت گردی کی دفعہ آزاد کی جائے تاکہ ایسے لوگ کیفر کردار تک پہنچ سکیں، کیونکہ قدیر واپس آ گیا، زارا کا خاوند، وہ اب اپنے سسر کے ساتھ اور خالو کے ساتھ تھانوں میں پیروی کر رہا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کل کو لوگ اسے دین کی باتیں بتا کے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس طرح کی کہانیاں سنا کے وہ اس سے اس کی ماں اور بہن کے حق میں بیان نہ لے لیں۔ اس لیے دہشت گردی کی دفعہ لگی ہوگی تو ایسے لوگ اپنے انجام پہ پہنچیں گے۔ یہ میری درخواست ہے، اور میری ابھی اس کے بارے میں اتنی معلومات ہے، آپ یقین مانیں میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ واقعہ سن کر۔ یہ پڑھا میں نے تو میں سکتے میں آ گیا، مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ انسانوں نے انسان سے کیا۔ ایک خالہ اور جس کی ماں مر گئی ہے، اس کی بیٹی اپنی سکی بھانجی جو کہ اس کی ماں پچھلے سال فوت ہوئی ہے، اس کے ساتھ کر سکتی ہے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ہمارے تمام افسران کو، خاص طور پہ IG صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کو، وہ بھی ایک خاتون ہے، وہ سمجھ سکتی ہیں جیسے آپ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا تو خود وہاں پہ یا اپنی وزیر بھیجتی ہیں، یہاں پہ بھی کسی کو بھیجیں، انصاف دلائیں، اور یہ مقدمہ ریاست لڑے 780 لڑنے کے جرم آزاد کرنے کے بعد 201 آزاد کریں تاکہ ان لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا ملے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا خطرناک جرم نہ کر سکے۔ جو ملزمان میں جو خواتین ہے، جو ساس ہے اور جو اس کی بہن ہے لڑکے کی، ابھی وہ پولیس کی حراست میں ہیں یا باغیوں میں ہیں؟ نہیں، پولیس کی حراست میں ہے، موقع پہ پکڑی گئی نا۔ ہر ملزم جو ہے نا وہ یہی سوچ کے جرم کرتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا، اور ان سے تفتیش جاری ہے، نامزد پرچہ ہوا ہے ان کے اوپر۔ اور جو بچہ عبداللہ اس کو بھی پکڑا ہوا ہے؟ ہاں جی، وہ بھی پکڑا گیا، وہ بیچ میں جرم چھپانے میں ملزم ہے، ممکن ہے اس نے ساتھ بھی ٹکڑے کرنے میں بھی ان کے ساتھ ہو۔ اور جو شوہر ہے، شوہر کو جب پتہ چلا تو وہ کس طرح سے پاکستان آ گیا فوراً؟ وہ گھبرا گیا، اس کی تو دنیا ویران ہو گئی نا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تیری بیوی کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس کے بعد جب اس کے سسر نے بتایا تو یقینی بات ہے بیٹے کو یقین نہیں آیا ہوگا کہ میری ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ حقائق کو اور اپنی ماں کے منہ سے سننے کے لیے پاکستان آیا کہ کیا میری یہ ماں میرے اپنے پوتے کے ساتھ جو اس دنیا میں ابھی نہیں آیا اس کے ساتھ ایسا ظلم کر سکتی ہے؟ کیا اپنی سکی بھانجی کے ساتھ جو بن ماں کی بچی ہے اس کے ساتھ ایسا ظلم کر سکتی ہے؟ یہ اتنی ظالم کوئی ماں ہو سکتی ہے؟ وہ یہ دیکھنے آیا، وہ دیکھنے آیا کہ کیا ماں ڈائن کا روپ اختیار کر سکتی ہے، وہ یہ دیکھنے آیا کہ ایسی بہن کوئی ہو سکتی ہے جو سکی بھابی خالہ زاد بہن کے ٹکڑے کر دے، وہ یہ دیکھنے آیا۔ اس کی تو دنیا اجڑ گئی، اس کا انہوں نے چھوٹا سا بچہ اس کی ماں کو قتل کر دیا جس کی عمر ابھی بمشکل 3 سال ہے، اس کا تو دنیا اجاڑ دی۔ ایسے بد کردار عورتوں کو، ایسی ظالم عورتوں کو جن کی طبیعت میں جانور ہے، ان عورتوں کے اندر جانور بسا ہوا ہے، اب یہ بہانے بنا رہی ہیں کہ کالا علم کرتی تھی، وہ ایک کالا علم پیلا علم، یہ بکواس ہے سب۔ بہو پہ الزام لگایا اب یہ۔ یہ اب انہوں نے
کوئی وجہ بھی تو بنانی تھی نا. ہر قاتل کوئی نہ کوئی وجہ بناتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی, اور ایک اپنی جسٹیفیکیشن پیدا کرتا ہے کہ یہ قتل یوں اس وجہ سے کیا. کیا یہ ان کا قتل جائز ہے؟ اور میں آپ کی وساطت سے آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گا, میرے سے اب بولا نہیں جا رہا, میرا جینون دل گھبرا رہا ہے, یہ ذکر مجھ سے ہو ہی نہیں رہا, کہ خدا کے لیے تمام پاکستانی لوگ, وہ سندھ کے رہنے والے ہیں, وہ بلوچستان کے ہیں, وہ پنجاب کے ہیں, وہ KPK کے ہیں, جسٹس فار زارا کی آواز بلند کریں. اس کو انصاف دلانا ہر پاکستانی پہ فرض ہے. مسلمان نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں, انسانیت سب سے پہلے ہے. خدا کے لیے اس کو ان قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خوبصورت جو بہو تھی ان کی, ان کو مارا کیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یا زیور ہے جو وہ لے کے آئی ہے, لالچ ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارا بیٹا اس پہ فدا ہے, اس کو اتنے پیسے دیتا ہے, اس کو مار دینا چاہیے تاکہ وہ پیسے ہمیں مل جائیں. ہمیں مل جائے. طمع نفسانی کے لیے یہ قتل کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ماں اتنی بھی لالچی ہو سکتی ہے؟ میرے لیے تو یہ نیا تجربہ ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا. آپ بلیو کریں, میں سیریس کہہ رہا ہوں کہ میرا اس وقت BP شوٹ کر گیا. خدا کے لیے بس اب اور نہیں میں بول سکتا. ناظرین, آپ نے تمام تر اپڈیٹ سننی ہیں کہ سیالکوٹ میں کتنا دردناک واقعہ پیش آیا. ایک ساس اور ایک خالہ جو ہے وہ اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑ دیتی ہے, اپنی ہی بہو کا مرڈر کرتی ہے, اور اس کے پیٹ میں جو 8 ماہ کا بچہ ہے اس کو بھی پیٹ سے نکال کے اس کے 2 پیس کرتی ہے, اس کو بھی درمیان سے کاٹ کے علیحدہ تھیلوں میں ڈال کے اس کو شہر کے دوسرے کناروں پہ, ڈفرینٹ جگہوں پہ, نالوں میں جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے. یہ واقعہ جو ہے بڑا دردناک ہے. اس واقعے کو رپورٹ کرتے ہوئے روح جو ہے وہ کام جاتی ہے, اور آپ کی بھی روح کام جائے گی جب آپ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ دیکھیں گے اور فیل کریں گے کہ یہ واقعہ کیا ہمارے معاشرے میں پیش آ سکتا ہے. کیوں اتنی لالچ جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے کہ صرف پیسہ جو ہے ہمارے بیٹے کا وہ ہمارے پاس آئے, بہو جو ہے وہ پیسہ یوز نہ کر لے. اس طرح کے معاملات کیوں ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہے میرا پنجاب, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.